اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن قباء میں رہے. اسی عرصے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مسجد ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ہے. تو وہ 2 یتیم لوگوں کی جگہ تھی اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور وہیں پہ پھر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ کیا. اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس تعمیر میں حصہ لیا، خود اینٹوں کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی جگہ پہ لے جایا کرتے. بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غزوات لڑیں؟ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے 19 غزوات میں حصہ لیا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا پڑھا تھا کل آپ لوگوں نے؟ بہت کچھ پڑھا. کیا کیا یاد ہے؟ یہ بھول گئے؟ سب یاد ہے؟ وعلیکم السلام. سب یاد ہے؟ ہیں؟ مصادر سیرت کیا پڑھے تھے کل ہم نے؟ ہاں، سب سے پہلے قرآن ہے اور حدیث ہے، یعنی عام حدیث کی کتب ہیں. اس میں سے کتب ستہ ہیں، سنن اربع ہیں، پھر اس میں مستدرکات ہیں جو صحیحین پہ لکھی گئی ہیں. پھر اس کے بعد کتب شمائل، خاص نبی علیہ السلام کی شمائل پہ لکھی گئی کتابیں ہیں، اور دلائل نبوت کے موضوع پہ ہیں. اچھا، اس سے پہلے کتب احادیث کی سپورٹ میں کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے معاجم ہیں، تراجم ہیں، اور وہ تو ہو گئی نا، وہ ہے حدیث، وہ حدیث کی سپورٹ میں نہیں ہے. اس میں میں نے کچھ کتابوں کے نام لیے تھے بڑے امپورٹنٹ، جس میں ہمیں صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے اور اس سے سیرت کی کافی باتیں پتہ چل جاتی ہیں ہمیں. میں نے نام لیا تھا الاصابہ لابن حجر، اسد الخابہ ابن اسیر کی، اسی طرح ابن عبد البر کی استیعاب، اس کے نام لیا تھا. یہ مشہور کتابیں ہیں جو ہمیں صحابہ کے تبصروں پہ، ان کی تراجم پہ اور اس پہ مل جاتی ہیں، جس سے ہمیں سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور دلائل نبوہ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں ایک ابو نعیم الاصبہانی کی ہے دلائل النبوہ، اور زیادہ مشہور کون سی ہے؟ امام بہقی کی دلائل النبوہ. اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں صرف سیرت یا دلائل النبوہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے سیرت سے متعلق ہر روایت جو ان تک تھی وہ انہوں نے نقل کر دی ہے اس کے اندر. اس کے بعد کتاب السیر والمغازی، اس پہ مغازی، غزوات کے بارے میں احادیث کی، یعنی سیرت کی کتابیں ملتی ہیں. اور اس میں خاص جو 2-3 کتابیں مشہور ہیں وہ میں نے بتائی تھی کہ 3 کتابیں ہیں جو اصل کی یا مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں. اس میں نمبر 1 سیرت ابن اسحاق، ان کو اصل میں کہتے ہیں مغازی لابن اسحاق، اصل یہ مغازی ہے. اور ابن اسحاق ہمیں نہیں ملتی، یعنی ہم ابن اسحاق نہیں خرید سکتے بلکہ ابن ہشام خریدیں گے، اور اس میں کچھ چینجنگ ہوئی ہے. تو اصل ابن ہشام جو سیرت ہے وہ ہے ابن اسحاق، لیکن اس میں کیا چینجنگ ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، تو اس لیے ہم ابن ہشام ہی پڑھتے ہیں اور ابن ہشام کا یہ حوالہ دیتے ہیں. تو کوئی اگر ابن اسحاق کا حوالہ دے رہا ہے تو وہ ابن ہشام کا ہی حوالہ دے رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور اس کے بعد محمد بن عمر واقدی کی مغازی اور سیر پہ کتاب ہے، اور اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حدیث میں علماء نے ان کی تضعیف کی ہے، حدیث میں نقل کرنے میں یہ ضعیف راوی ہیں، لیکن سیرت میں انہوں نے جید ہیں. لیکن اس میں بھی ان کی روایات پہ ری چیک کرنا پڑتا ہے، اور کہہ لیجئے کہ میں نے طریقہ بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ روایت نقل کرتے ہیں یا قصہ نقل کرتے ہیں. وہ قصہ جس سے انہوں نے جو مائنیوٹ ڈیٹیل بھی کسی سے سنی ہوتی ہے اس کی لسٹ آف نیم پہلے ذکر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پورا قصہ اول سے آخر تک ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اور تیسرا نام ابن سعد، طبقات لابن سعد. اور ابن سعد نے جو ابن سعد کون تھے اصل میں؟ یہ واقدی کے کاتب تھے، شاگرد تھے. واقدی جاتے تھے تو ابن سعد کو ساتھ لے کے جاتے، ابن سعد وہ لکھتے رہتے تھے. اس کے علاوہ سیرت کے مصادر میں اور بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائی تھیں، جیسے کتاب خصائص ہیں، اسی طرح کتب جو فضیلت حرمین شریفین پہ لکھی گئی ہیں وہ اس میں موجود ہے، جیسے تاریخ مدینہ، تاریخ مکہ، یا فضیلت حرمین، فضیلت مکہ، فضیلت مدینہ. اس سے بھی ہمیں سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پھر ہم نے سیرت کی جو اہمیت ہے پڑھنے کی وہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے سیرت شروع کر دی تھی. اور اس میں ہم نے تقریباً کتنے 42 اشعار کل اللہ کی توفیق سے ہم نے کور کیے تھے. اور یہ کہاں تک تھے؟ ہجرت تک. ہجرت تک ہم نے کل 42 اشعار کور کر لیے. یعنی نبی علیہ السلام کا جو مکی دور تھا کتنے سال کا تھا؟ 13 سال کا تھا. اور مدنی دور کتنے سال کا ہے؟ 10 سال کا. لیکن تاریخ کی، سیرت کی کتابوں میں جو زیادہ انفارمیشن جس کے بارے میں ہے وہ کس بارے میں؟ وہ مدنی دور کے بارے میں. اگرچہ اس کا وقت کم ہے لیکن انفارمیشن زیادہ ہے. اسی طرح آپ کے سامنے ہے کہ مکی دور انہوں نے 40 ابیات یا 40 اشعار میں کور کیا ہے، 40-42 میں. اور اس کے بعد 55 سے اوپر جو اشعار ہیں وہ مدنی دور کے ہیں. یہ بات اس کی دلیل ہے کہ مدنی دور میں زیادہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے. جید. آخری بات ہم نے جو پڑھی تھی وہ کیا پڑھی تھی؟ ہاں اچھا جلدی بس ہم نے کیا کیا مکی دور کا کور کیا تھا پہلے. ہاں اشعار دیکھ لیں، ایک نظر ماریں جلدی سے تاکہ ایک ریویژن ہو. ہم نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، ہاں رضاعت کے بارے میں پڑھا تھا، کفالت کے بارے میں پڑھا کہ پہلے والدہ نے کی، پھر اس کے بعد دادا نے کی، پھر ابو طالب چچا نے کی، اور پھر شام کا سفر تھا، اور پھر بحیرہ راہب کا جو قصہ تھا اس پہ ہم نے کچھ بات چیت کی. اور نبی علیہ السلام کی اولاد کے 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں. 6 اولاد جو ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے جو ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ یعنی کس سے ہیں؟ حضرت خدیجہ سے ہیں. اور پھر ایک بیٹا جو ہے جن کا نام عبداللہ ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں. اور ان کے بارے میں بھی آگے تفصیل آ رہی ہے، یہ کون تھیں اور کہاں سے آئی تھیں. اللہ، حجر اسود کا واقعہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو اہل مکہ نے چنا اور ان کے فیصلے پہ راضی ہو گئے کہ حجر اسود کون رکھے گا. اور وہ ایک بہترین فیصلہ تھا جس میں انہوں نے اکیلے نہیں رکھا بلکہ سب کو شامل کر لیا تھا. اور پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہ بھی ہم نے بار بار پڑھا کہ یہ اکثر چیزیں پیر کے دن ہوئی ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ پیر کے دن تھی، نبی علیہ السلام پہ جو وحی آئی پہلی وہ پیر کے دن تھی، نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے وہ پیر کا دن تھا، مدینہ میں داخل ہو وہ پیر کا دن تھا، اور وفات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن ہوئی تھی. جی طائف کا سفر ہم نے پڑھا تھا کہ طائف کے سفر پہ گئے اور وہاں سے جب واپسی ہوئی تو جن و نصیبین، جی بالکل، وہاں پہ یہ جن نصیبین اس علاقے کے جن آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوا؟ وہ اسلام لے آئے. اور اسلام نہ صرف خود لائے بلکہ اپنی قوم پہ واپس گئے، اور واپس جا کے اپنی قوم کو بھی انہوں نے دین کی دعوت دی، یعنی جنوں کی جو قوم ہے. صحیح. ہاں پھر نہیں تو اعلانیہ ہو چکا تھا تبھی تو طائف گئے ہیں. ہاں پھر سودا سے شادی ہوئی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ابو طالب کا انتقال ہوا، یہ پڑھا ہم نے. اور اس کے بعد سختیاں آ گئیں، پھر طائف کا سفر کیا، پھر اس کے بعد یہ معاملے ہوئے. پھر اسراء معراج ہوئی. یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک خوشخبری تھی، بشارت تھی، ایک تحفہ تھا. اتنی سختیاں اٹھانے کے بعد، یعنی ایک کتاب والے نے لکھا ہے کہ اسراء اور معراج کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی دنیا کی یہ زمین آپ پہ تنگ ہو جائے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. تو زمین نبی علیہ السلام کے لیے تنگ ہو گئی تھی. زمین میں طائف گئے،
مکہ میں بھی پریشانیاں تھیں، طائف گئے وہاں اس سے زیادہ پریشانی ہوئی، لیکن پھر اللہ نے آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں کا سفر کرایا. اتنی بڑی سعادت نبی علیہ السلام کے نصیب میں آئی کہ تمام ائمہ کی امامت کی، ساتوں آسمان کا سفر کیا، جنت جہنم دیکھی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. تو انسان کو کبھی بھی دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، مصائب پریشانیاں ہیں یا فتنے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بار بار آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار نبی علیہ السلام کو قرآن کے ذریعے نبی علیہ السلام کی کہہ لیجیے کہ مزید حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے، یا اس زمانے میں کرتا رہا، اور یہ بھی کہتا رہا کہ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے، ان کی پریشانیوں سے ان کی تکلیفوں سے، ظلم سے آپ پریشان مت ہوئیے. اللہ اکبر. بہرحال اسراء اور معراج کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ پڑھا کہ موسم حج آیا اور مدینہ سے یثرب سے آئے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے ہی اتفاقاً نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور ان سے سلام دعا ہوئی، اور وہاں پہ دین کی دعوت کا آغاز ہو گیا. اس سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور اس سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی دین کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں سامنے، چند افراد نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ان سے صرف دعوت کا کام کیا، ان کو دین کی دعوت دی، اور اس کے ذریعے میں کیا ہوا، وہ واپس گئے، اپنی قوم کو دعوت دی، اگلے سال آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر واپس مدینہ گئے، پھر اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور پھر یہ پورا ماحول بن گیا مدینہ میں ہجرت کرنے جانے کے لیے. یہاں تک کہ اس کے بعد واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کے لیے نکلے تو یہ خبر مدینہ پہنچ چکی تھی. نبی علیہ السلام قبا پہنچ گئے تو مدینہ والے باہر نکل کے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، یہاں تک کہ قبا والے بھی نکل کے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہوتے، دور دور سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کب آئیں گے اور کب پہنچیں گے. تو بہرحال تو یہ صرف کس کے نتیجے میں ہوا، وہ چند لوگوں سے کلام کرنے کے نتیجے میں ہوا، ان کو دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں ہوا. بہرحال جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے پیر کے دن، اور یہ آپ کا سوال تھا کل کہ پیر کے دن نکلے اور پیر کے دن مدینہ میں داخل ہوئے، تو کیا یہ 1 ہفتے کا سفر تھا؟ نہیں، یہ 2 ہفتے کا سفر تھا. یعنی آپ یہ سمجھیے پیر کے دن مکہ سے نکلے تو پیر کے دن قبا میں داخل ہوئے، پیر کی صبح قبا میں داخل ہوئے. اور آگے آ رہا ہے کہ قبا میں داخل ہوئے تو قبا میں کتنے دن رہے، اس میں اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ قبا میں جو ہیں وہ تقریباً 22 راتیں رہے، بعض کا قول ہے کہ تقریباً 18 راتیں رہے، بعض کا قول ہے تقریباً 10 سے اوپر راتیں رہے، بعض کا قول ہے کہ 3 راتیں رہے. لیکن محمد بن اسحاق نے جو روایت نقل کی ہے اور اس کو ہی علماء نے لیا ہے کہ وہاں پہ وہ 4 راتیں رہے تھے. یعنی پیر کو وہاں داخل ہوئے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعرات کی رات وہاں رہے، جمعے کی صبح وہاں سے نکل گئے. اور پھر میں نے کل بتایا تھا کہ جمعے کو جب قبا سے نکلے تو اپنی اونٹنی پہ تھے، یہاں تک کہ وادی رانونہ تک پہنچے. وہاں پہ جا کے جمعے کا وقت ہو چکا تھا، زوال کا وقت ہو چکا تھا، تو وہاں پہ اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا، اور پھر وہاں سے مکہ کے لیے مدینہ کے لیے نکل گئے، اور پھر پیر کے دن ہی مدینہ کے اندر داخل ہوئے. رانونہ جی. پھر کہہ رہے ہیں ثم بنى المسجد فی قباء ومسجد المدینة الغراء. کہہ رہے ہیں پھر قباء میں مسجد بنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3-4 دن مدینہ میں رہے، قباء میں رہے، اور یہی جو اختلاف ہے اسی عرصے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مسجد ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ہے. سب سے پہلی چیز اگر کہیں پہ بنانی چاہیے تو وہ کیا ہے؟ مسجد ہی بنانی چاہیے. وہیں نماز ہوگی، وہیں تعلقات لوگوں سے قائم ہوں گے، وہیں میٹنگز ہو سکتی ہیں، وہی تعلیم کا مرکز ہے. تو مسجد ایک بنیاد ہے اسلامک سوسائٹی کی. کہا ثم بنى المسجد فی قباء ومسجد المدینة الغراء، اور مسجد مدینہ بھی بنائی. یعنی مدینہ میں جب مدینہ گئے تو مسجد، وہاں پہ بھی مسجد بنائی. یعنی جب داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں پہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی، لوگ روک رہے تھے، ہر بندہ دعوت دے رہا تھا ہماری آنکھیں روکیں،
لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ جو قصوہ اونٹنی ہے اس کو جانے دیا جائے، اور یہ جہاں جا کے رکے گی وہیں پہ یعنی وہیں پہ رکا جائے گا اور وہاں مسجد بنائی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی 2 یتیم بچوں کے باغ پہ جا کے رکی، ان کی جگہ پہ جا کے رکی، اور وہاں پہ وہ ان کا نام سہیل اور سہل تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام نے ان 2 یتیم بچوں سے وہ جگہ خرید لی اور وہاں پہ پھر مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ مسجد نبوی قباء بنا لی، یہاں آ گئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام کی اونٹنی جا کے بیٹھی تھی۔ اس کو کہتے ہیں مربد۔ مربد وہ جگہ ہوتی ہے جو کھجوروں کو سکھانے کی جگہ ہوتی ہے۔ کھجور پھیلا دی جائیں، اب ان کو اگر سکھانا ہے تو وہ وہاں پہ لگا دی جاتی ہے۔ تو وہ 2 یتیم لوگوں کی جگہ تھی، اور وہاں پہ اللہ کے نبی نے خریدا، اور وہیں پہ پھر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ کیا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس تعمیر میں حصہ لیا، خود اینٹوں کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی جگہ پہ لے جایا کرتے تھے۔ ثم بنا من حوله مساکنہ ثم اتى من بعد في هذه السنة اقل من نصف الذين سافروا الى بلاد الحبش حين هاجروا۔ ثم بنا، پھر بنایا یعنی تعمیر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حوله، کس کے ارد گرد؟ مسجد نبوی کے ارد گرد، مدینہ والی مسجد کے ارد گرد کیا بنایا؟ مساکنہ، مساکن مسکن کی جمع گھر بنائے، یعنی مسجد نبوی کے ارد گرد نبی علیہ السلام نے گھر بنائے۔ کتنے بنائے؟ ابھی سٹارٹنگ میں 2 ہی بنائے تھے۔ ایک کس کے لیے؟ اپنے لیے تو تھے، بیویاں ایک سے زیادہ تھیں۔ سودا کے لیے، سودا کا ان سے نکاح قبل الہجرہ ہو گیا تھا اور شادی ہو گئی تھی، اور یہ ان کے نکاح میں اور عقد میں تھی، شادی یعنی رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ تو وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے جا کے سودا کے لیے گھر بنایا، یعنی مسکن بنایا، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد اماں عائشہ کے لیے بھی وہاں پہ حجرہ بنا لیا تھا، کیونکہ ہجرت کے فوراً بعد، یا کہہ لیجیے بعض روایت کے مطابق 2 سال بعد اماں عائشہ سے نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور نکاح مکہ میں ہی ہو چکا تھا، لیکن جو رخصتی تھی وہ مدینہ میں ہوئی، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، گھر بن گیا، تو اماں عائشہ کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ الغرائی، غرا کہتے ہیں روشن، نہیں روشن تو نہیں، شریفہ، المحترمہ، محترم، عزت والی، شرف والی مسجد۔ اور یہ جو گھر تھے حجرے، یہ مسجد سے بالکل اٹیچ تھے۔ اور اس وقت امام ذہبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گھر نہیں بنائے تھے، یعنی مستقبل میں مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تو ان کے گھر ابھی سے نہیں بنائے تھے، وہ بعد میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے وہ حجرے یا اپنی ازواج کے جو مکان ہیں وہ بناتے رہے۔ اور یہ بڑے مختصر گھر تھے، تقریباً اس کی تحقیق میں جائے تو تقریباً 10 فٹ بائی 15 فٹ کا ٹوٹل یہ گھر تھا، اور کچھ حجرات تھے جن میں ایک کمرہ کورڈ تھا اور ایک کمرہ ذرا صحن ٹائپ تھا، اس سے پھر دھوپ آتی تھی۔ اماں عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ ایسا ہی تھا کہ اس میں ایک اوپن ٹو ایئر جگہ تھی اور اتنی جگہ کلوز تھی، یعنی کمرہ تھا۔ اور اماں عائشہ کے حجرے کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اس کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں بھی کھلتا تھا اور ایک دروازہ باہر بھی کھلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حسن بصری غالباً کہتے ہیں کہ یہ جو چھت تھا اس حجرے کا، اس حجرے کی جو چھت تھی وہ اتنی نیچے تھی کہ میں اندر جا کے اس کی چھت کو ہاتھ لگا سکتا تھا، یعنی یہ گھر چھوٹے تھے لیکن اس میں اللہ نے برکت بڑی ڈالی تھی۔ ادھر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے تھے، ادھر بات چیت بھی ہوتی تھی، ادھر کھانا بھی پکتا تھا، ادھر کپڑے بھی تھے، سب چیزیں اس ٹوٹل اتنے سے ایریا میں کی جاتی تھی۔ تو تقریباً نبی علیہ السلام نے 9 گھر بنائے مسجد کے ارد گرد، لیکن میں نے جیسے کہا کہ ایک ساتھ نہیں بنائے تھے،
وقفے وقفے سے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے وہ گھر بناتے رہے۔ ثم اتی من بعد فی ہذہ السنہ، پھر آئے اس سال کے بعد، کس سال کے بعد؟ پہلے سال کے بعد، یعنی دوسرے سال آئے۔ کون آئے؟ اقل من نصف الذین سافروا الی بلاد الحبش حین ہاجروا، اقل من نصف الذین سافروا، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، سفر کیا تھا، ان کی ٹوٹل تعداد میں سے آدھے لوگ آ گئے۔ اقل من نصف الذین ہاجروا، جتنے لوگ گئے تھے ان کے آدھے سے تھوڑا کم لوگ اب واپس آ گئے۔ یعنی ہجرت کے دوسرے سال جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے ان میں سے آدھے سے تھوڑے کم لوگ مدینہ آ گئے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً یہ ہے کہ 33 مرد تھے اور 8 خواتین تھیں جو واپس مدینہ آ گئی تھیں۔ وفیہ آخا اشرف الاخیار بین المہاجرین والانصار، فالو کر رہے ہیں؟ ہاں سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ وفیہ آخا اشرف الاخیار بین المہاجرین والانصار، وفیہ ای اسی سال، فی ھذا العام اسی سال جو پہلا سال تھا، آخا اشرف الاخیار، اشرف الاخیار، اخیار خیر کی جمع ہے کس کی؟ خیرہ، یعنی اختیار کیے ہوئے نا، یعنی جن کو اختیار کیا تھا ان میں سب سے اشرف، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اشرف الاخیار سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وفیہ آخا اشرف الاخیاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا معاملہ کیا بین المہاجرین والانصاری، مہاجرین اور انصار میں سے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انس بن مالک کے گھر پہ صحابہ کو جمع کیا، اور تقریباً 90 مرد تھے وہاں پہ۔ کتنے؟ 90 مرد تھے، آدھے مہاجرین کے تھے آدھے انصار کے تھے، اور ان کو آپس میں ان کی مواخات کی۔ کیوں؟ ظاہر مہاجرین اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آ گئے، بعض اہل و عیال چھوڑ کے آ گئے، کچھ نہیں ہے اب ان کے پاس، اب نئے نئے لوگ ہیں مدینہ میں، جانتے نہیں ہیں مدینہ والوں کو، مدینہ کی آب و ہوا بھی ذرا مختلف تھی، تو اور آج بھی ہے، آج بھی مدینہ کا جو کلائمیٹ ہے یا ویدر ہے وہ مکہ سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ان میں ایک بھائی چارگی ہو، ایک آپس میں تعلق ہو، نبی علیہ السلام نے آپس میں مواخات کا معاملہ کیا، اور آپس میں یہاں تک کہ مہاجرین کو انصار کے مال میں سے وراثت کا بھی حصے دار بنا دیا، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔ تو پھر وہ آپ کو قصے معلوم ہیں کہ صحابہ نے، بعض نے اپنی بیویاں جو تھیں وہ دے دیں، اپنا مال دے دیا، بعض نے آدھا آدھا مال دے دیا، اور اسی طرح وہ مشہور واقعہ ہے ابو عبیدہ بن عبد الرحمن بن عوف کا، ان کی بھائی چارگی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ سعد بن ربیع الانصاری سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میرا نصف مال لے لیں اور میرے بیویوں میں سے بھی جس کو چاہے لے لیں۔ تو ابو عبیدہ نے کیا کہا؟ انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، میں وہاں جاؤں اور تجارت کروں گا، اور بس مجھے یہ بتا دیجیے۔ تو وہی ہوا، وہ وہاں گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہاں پہ دن گزار گئے، تو رات کو تھوڑا سا پنیر اور گھی یہ اپنے ساتھ وہاں سے واپس لے، یعنی یہ پروفٹ تھا ان کا جو انہوں نے وہاں تجارت کی ایک دن میں۔ اور پھر چند دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تو ان کے کپڑے پہ نا ایک زرد نشان تھا ابو عبیدہ کے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو نشان ہوتا ہے یہ دولہا کو لگایا جاتا ہے خوشبو کے طور پہ، تو وہ جو خوشبو لگائی جاتی ہے وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے، اور وہ ان کے کپڑے پہ نظر آ رہی تھی۔ میں پوچھا کیا ہے؟ انہیں کہ جی تزوجت
امرأۃ من الانصاری، کہ میں نے انصار میں سے ایک خاتون سے شادی کر لی ہے۔ کہ اچھا، کہا کیا دیا ان کو، یعنی مہر میں کیا ادا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ڈلی کے گٹلی کے برابر میں نے ان کو سونا دیا ہے۔ کہ اچھا چلو اب ولیمہ کرو، یعنی ہم سب کو ولیمہ کھلاؤ، اور اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ کرو، ولو بشاتن او لم ولو بشاتن۔ تو یہ مواخات کا سلسلہ تھا جس پہ ابو عبیدہ کا ان سے ایک مواخات ہوئی، اور اس روایت سے بھی بہت چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کا معاملہ اتنا آسان ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ پورے علاقے کو اور پورے شہر کو شادی میں بلایا جائے، جتنی انسان کی استطاعت ہے اس کو بلایا جائے۔ کہ ابو عبیدہ نے شادی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا، اور پھر نبی علیہ السلام جب ملے تو ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا، اور پھر اس سے بہرحال یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ولیمہ کرنا چاہیے، اور کسی نے اگر نہیں کیا تو اس سے زبردستی بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو اور یعنی بکری سے نبی علیہ السلام نے ان کو ولیمہ کرنے کو کہا۔ ہاں یہ بتایا تھا میں نے، ثم اتا من بعد هذه السنہ، ایک نسخے میں هذه السنہ، آپ کے پاس کیا ہے، یا ہے یا ہے، یا ہے، ہاں ایک نسخے میں هذه ہی ہے، یعنی اس سال کے بعد آئے۔ کون آئے؟ وہ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، ان میں سے آدھے سے کم لوگ واپس لوٹ آئے، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، جی مدینہ آ گئے۔ ٹھیک، اچھا میں نے بتایا تھا اس مواخات میں یہاں تک ہو گیا کہ ان کو وراثت میں حصہ دے دیا گیا تھا۔ تو جو وراثت میں حصہ تھا وہ شروع میں تھا، لیکن بعد میں پھر قرآن نازل ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ وراثت میں جو صرف رحمی رشتہ دار ہیں انہیں کو ہی ورثہ ملے گا، کسی اور کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو پھر یہ حکم واپس لے لیا گیا تھا۔ ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الآذان فاقتدي به۔ ثم بنى، پھر شادی کی، یعنی رخصتی کی، نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، کس سے؟ بابنة خیر صحبه، اپنے صحابہ میں سے جو سب سے بہترین یا فضیلت والے صحابی تھے، دوست تھے، ان کی بیٹی، یعنی کون؟ ہاں ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یعنی مدینہ آ کے پھر یہ 2-3 کام کیے۔ ایک، سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر کیا کام کیا؟ مواخات کا معاملہ ہوا، پھر اما عائشہ سے شادی کی۔ اور اس کے بارے میں خود اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ میری والدہ جن کا نام تھا ام رومان، انہوں نے مجھے بلایا، میں اس وقت اپنی عمر کی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جھولا جھول رہی تھی، اور انہوں نے مجھے ایک دم بلایا اور اس طرح بلایا کہ ابھی میرا سانس پھول رہا تھا، اور انہوں نے مجھے دروازے پہ کھڑا کیا اور میرا چہرہ جو ہے وہ پانی سے دھویا اور پھر کپڑے سے اس کو صاف کیا، اور پھر گھر کے اندر لے گئیں۔ اور گھر کے اندر جب میں گئی تو وہاں پہ پہلے سے ہی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، اور خواتین نے پھر مجھے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت خیر جمع کر دی ہے، اور اللہ نے آپ کے نصیب میں بہت بھلائیاں ڈالی ہیں۔ یعنی یہ وہ وقت آ گیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی رخصتی کا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دوپہر کے وقت آئے، اور اس کے بعد ان کو اپنے ساتھ یعنی لے گئے، اور یہ رخصتی کا معاملہ ہو گیا، نبی علیہ السلام کی ان سے رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ ناظم کے مطابق یہ پہلے سال کے ہیں، جی ناظم کے مطابق یہ پہلے سال کے ہیں۔ جی دوسرا موقف یہی ہے کہ اما عائشہ کی جو رخصتی ہے وہ دوسرے سال ہوئی تھی، لیکن ناظم کے مطابق یہ سب پہلے سال میں ہی چل رہا ہے۔ سما ہاں وہ ضرورت شعری کے لیے کیا ہوا ہے، حاضی ہی ہٹایا ہوا ہے، لیکن ایک نسخے میں حاضی ہی ہے، صحیح ہے۔ یہ سب پہلے سال میں ہی ہو رہا ہے، یہ سب پہلے سال میں ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا ثم اتا من بعد،
فی ہذہ السنہ، ای مساکن بنانے کے بعد یہ کام ہوا، لیس من بعد ہذہ السنہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ترجمہ یہ ہے ثم اتا من بعد، صحیح، ای بعد ما ذکر قبلہ، یہ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہوئے، مسجد بنائی، مسجد کے ارد گرد مساکن بنائے، من بعد ھذا فی ھذہ السنہ، یعنی اسی سال اس کام کے بعد کیا ہوا؟ اتا اقل من نصف الذین سافروا الی بلاد الحبش حین ہاجروا، یعنی یہ بھی پہلے سال ہی ہوا یہ. ٹھیک، کہاں ہے؟ ہاں. وشرع الاذان فاقتدی بہ، پھر اس کے بعد نماز مشروع کی گئی. اور فاقتدی بہ، یہاں بھی جو یا ہے یہ ضرورت شعری کے لیے بیان کیا گیا ہے، اصل تو بس یہ تھا فاقتدی، حکم کا صیغہ ہے، اقتدا یقتدی، یقتدی اقتدی، آخر میں جو یا ہے وہ جی گر جاتی ہے ساکن ہونے کی وجہ سے. نہیں ہے آپ کے پاس یا؟ ہاں میرے پاس ہے. ٹھیک، تو اصل صحیح عبارت وہی ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس ہے فاقتدی، یا لگی ہوئی آخر میں. اور میرے پاس نیچے حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے کہ زیادۃ الیاء لضرورۃ الشعر وہی موجودۃ فی جمیع النسخ، تمام نسخوں میں یہ یا موجود ہے. آپ کے پاس ایڈیٹنگ ہو گئی ہے، ہاں اصل نسخہ نہیں ہے آپ لوگ کے پاس. بہرحال، تو اما عائشہ کی نبی علیہ السلام سے جب شادی ہوئی تو اما عائشہ 9 سال کی تھیں. خود انہوں نے فرمایا وانا یومئذ بنت 9 سنین وشرع الاذان فاقتدی بی، اور اس کے بعد اذان مشروع کی گئی. اذان یعنی اذان کا سلسلہ ہوا، اور یہ سب آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوا تھا، یہ مسجد میں بلانے کی وجہ سے. اور اس سے پہلے کوئی طریقہ نہیں تھا، لوگوں نے مختلف مشورے دیے، اور پھر ایک مشورہ تھا کہ بھائی کسی کو بازار میں بھیجا جائے اور وہ اعلان کرے. اس کے مختلف الفاظ تھے، تو وہ حضرت بلال جاتے تھے اور مختلف الفاظ سے اذان دیتے تھے. اور اس کے جو الفاظ تھے یعنی وہ یہ بھی تھے کہ جی نماز قائم ہو رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا. لیکن پھر اس کے بعد نماز کے جو خاص الفاظ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اصل آپ آج کے الفاظ ہیں، وہ مشروع ہو گئے، اور وہ پھر تب سے چلے آ رہے ہیں. اور یہ عبداللہ بن زید صحابی ہیں، انہوں نے اپنے خواب میں یہ الفاظ دیکھے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، ان کو حکم دیا کہ بلال کو یہ الفاظ سکھائیں، اور پھر بلال نے ان الفاظ سے ان کی یعنی اذان دی. عبداللہ بن جو زید تھے، ان کی آواز اتنی اچھی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آپ سے بہتر ہیں آواز میں، اس لیے آپ ان کو یہ الفاظ سکھائیے اور وہ اذان دیں گے. پہلے صرف یہ الفاظ تھے الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یعنی فاقتدی بہ، اس اذان کی اقتدا کیجیے، یعنی اذان کا جواب دیں. جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو وہی بات کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، کہ اس موقع پہ کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جیسے بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے جی. وغزوۃ الابواء بعد فی سفر ھذا وفی الثانیۃ الغزو اشتہر. اب یہاں سے غزوات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو مدنی دور ہے وہ غزوات اور سریوں یا سرایوں سے بھرا ہوا ہے. وغزو الابواء، اور خطیب بغدادی اپنی ان کی ایک کتاب ہے الجامع الاخلاق الراوی، اس کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن وقاص کے پوتے، وہ کہتے ہیں کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ، ہمارے والد ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اور ان کے جو سرایہ تھے، سریے تھے، وہ بھی بتایا کرتے تھے، اور کہتے تھے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ہذہ مآثر آبائکم فلا تضیعوا ذکرہا، کہ یہ تمہارے باپ داداؤں کے
ورثے ہیں یا ان کے یہ آثار ہیں، ان کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح زین العابدین علی بن حسین بن علی، علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب، یعنی حسین کے بیٹے رضی اللہ عنہ، ان کا نام علی ہے اور ان کا ایک لقب ہے زین العابدین۔ ان کا قول ہے، ان کا فرمان ہے، کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسرایاہ کما نعلم سورۃ من القرآن۔ کہا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغازی اور سرایا کے بارے میں سکھایا جاتا تھا جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے، ایسے ہمیں اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو یہ ظاہر ہے بڑا ایک امپورٹنٹ موضوع ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور مغازی ہے ہی سیرت، سیرت ہے ہی مغازی، یعنی مدنی دور جو اصل ہے وہ ہے ہی مغازی کے بارے میں، یعنی وہ مغازی کے بارے میں بتاتے تو وہ سیرت تھی اصل میں۔ اکثر علماء اہمیت سیرت میں ان روایات کو لائے ہیں، سیرت پڑھنے کی اہمیت میں، اور یہ آج جو سیرت کی کتابیں ہیں ان کا نام ہی مغازی ہے، مغازی ابن اسحاق اور وغیرہ۔ تو بڑا ضروری ہے ان کو پڑھنا۔ اس مجلس میں ہم پڑھ رہے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ ہم پڑھیں گے، بہت بیسک چیز پڑھیں گے، کیونکہ 2-2.5 گھنٹے میں نے پورا مدنی دور کور کرنا ہے، یا شب تو اس سے بھی کم ہے شاید۔ تو بعد میں آپ کو موقع لگے اور نہ بھی لگے تو موقع بنائیں، کتابیں ہیں سیرت کی، ان کو پڑھیں، اپنے مطالعے میں لائیں۔ کئی ایک کتب ہیں، ان کو پڑھیں، اس سے انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، انسان کو ایک ویژن بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیسے دین کو آگے پہنچایا، صحابہ نے کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے کئی واقعات آپ کو انشاءاللہ ملیں گے، اور ظاہر ہے اس سے انسان کا دل بھی صاف ہوتا ہے، انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ غزوات جو نبی علیہ السلام نے، غزوات کہتے ہیں ان جنگوں کو، غزوہ ان جنگوں کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، چاہے اس میں جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ٹھیک۔ اور بعوث اور سرایا یعنی سریہ اور بعث، اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے بھیجے ہوں، خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غزوات لڑیں، کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں 19، 19 کتنی 19 غزوات نبی علیہ السلام نے غزوات میں حصہ لیا۔ پھر پوچھا کم غزوت انت معہ، زید بن ارقم کہہ رہے ہیں آپ کتنے میں شریک تھے، تو نے کہا 17 میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ اس صحابی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 17 جنگیں لڑی ہیں اور اس میں شرکت کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے بڑی طویل بات کی ہے، اپنی جو کتاب ہے صحیح بخاری کی جو شرح ہے، کیا نام ہے اس کا، فتح الباری، اس کے اندر انہوں نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 19 ہے نا، اس سے نبی علیہ السلام کے غزوات وہ سب شامل ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے قتل کیا ہو، یعنی اس میں جنگ ہوئی ہو یا نہ جنگ ہوئی ہو۔ لیکن ابو یعلا کے طریق سے نقل ہے اور صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے 21 غزوات کی تھیں، یعنی غزوات میں شرکت کی تھی، 21 جنگیں لڑی تھیں۔ اور یہ جو زید بن ارقم نے ذکر کیا ہے، انہوں نے شاید 2 کو ایک شمار کر لیا ہے یا پھر 2 ان کے بیان کرنے سے رہ گئی۔ صحیح بات یہی ہے کہ 21 غزوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھیں، 21 غزوات میں شریک ہوئے تھے، اور اس روایت کی جو اصل ہے وہ مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن ابن سعد نے اس سے پھر اور آگے گئے، انہوں نے تقریباً 27 غزوات کا ذکر کیا ہے۔ واقدی نے بھی اس کی یعنی اس قول کو لیا کہ 27 غزوے لڑی تھیں، اور لیکن بہرحال صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ 21 تھی، باقی پھر سریے تھے، اور سریوں کی گنتی بہت زیادہ ہے۔ سریے کتنے؟ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 36 سریے بھیجے تھے، 36۔ واقدی نے 48 ذکر کیے ہیں، واقدی نے 48، اور ابن الجوزی کی کتاب ہے تلقیح، انہوں نے اس میں 56 سریوں کا ذکر کیا ہے، اور مسعودی کی کتاب ہے، انہوں نے 60 کا ذکر کیا ہے، امام حاکم نے 100 سے اوپر کا ذکر کیا۔ خیر اگر 60 ہیں تو
یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن جو 100 تک پہنچ گئے امام حاکم انہوں نے اس میں غزوات کو بھی شاید شامل کر دیا. تو الغرض بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے کوئی 20 سے اوپر غزوات ایسی جنگیں تھیں جس میں خود شرکت کی، اور صحابہ کو جو بھیجا سریوں کی شکل میں اور بعوث کی شکل میں، وہ تقریباً کوئی آپ سمجھ لیجئے کوئی 30 سے اوپر کم از کم ہیں. سب سے جو کم گنتی ہے وہ ابن اسحاق کی ہے، وہ 36 کی ہے. سریہ بعوث ایک ہی چیز ہے، وہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کو بھیجا ہو، خود شرکت نہ کی ہو. اور غزوات وہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، چاہے لڑے ہوں یا نہ لڑے. تو سب سے پہلی جنگ جو لڑی ہے یا جو ہوئی ہے وہ کون سی تھی؟ غزوۃ الابواء. ابوا مقام یہ مدینہ سے تھوڑا قریب ہے، اور اس مقام کو ودان بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ودان. اور یہ تقریباً 24 میل دور ہے کس سے؟ مدینہ سے. لیکن اس غزوے میں کوئی قتال یا کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اور ایک معاہدہ ہو گیا تھا. اور کس سے ہوا تھا؟ جو ادھر کا جو سردار تھا اس علاقے کا، مجد بن عمرو، اس سے ان کا معاہدہ ہو گیا تھا، اور پھر یہ قتال نہیں ہوا. کیا اشعار پڑھیں بیان کی ہیں؟ وغزوۃ الابواء بعد، غزوۃ الابواء بعد، یعنی اس کے بعد ہوئی کیا؟ غزوۃ ابواء. کس مہینے میں؟ فی صفر، صفر کے مہینے میں. ربیع الاول ہو گیا، ربیع الاول میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اور ربیع الاول کے بعد اب یہ کتنے مہینے ہیں؟ کتنے مہینے کا گیپ آ گیا؟ ہاں، سال گزر گیا، اگلا سال آ گیا، یعنی اب دوسرا سال آ گیا، ہجرت کا دوسرا سال شروع ہو گیا. یہی آگے کہہ رہے ہیں کہ فی سفر ھذا وفی الثانیۃ الغزو اشتہر. یہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئے یہ معاملہ، اور کب ہوئے؟ سفر کے مہینے میں. اب ایک کام یہ کریں، اپنی کتاب میں نا ایک ٹائم لائن بناتے جائیں. کہاں بنی ہوئی ہے؟ مہینوں کے حساب سے ہی بنی ہوئی. ٹائم لائن ہوتی ہے جو لسٹ آف ایونٹس ہوتی ہے لائن کے طور پہ، اشعار کے طور پہ نہیں. اپنی کتاب کے آخر میں ایک لائن کھینچ لیں، اور اس میں جو پہلا سال ہے اس میں سنہ اولا لکھ کے صرف ایک پوائنٹ لگا لیں، جی سفر میں یہ ہوا، محرم میں یہ ہوا، یا اس کے بعد جو ربیع الاول میں یہ ہوا، رمضان میں یہ ہوا، شوال میں یہ ہوا، ذو الحجہ میں یہ ہوا. یہ بھی مہینوں کے حساب سے آپ کو واقعات بتائیں گے دوسرے سال کے. اس لیے کہہ رہا ہوں لکھ لیں، آپ لوگ کا ہی فائدہ ہے. نہ لکھیں تو ورنہ بعد میں لکھ لیجیے گا. تو سفر میں غزوۃ ابواء ہوئی. ھذا وفی الثانیۃ الغزو الشہر، یعنی اس میں پھر جو غزوات ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ان پہ جو ہے وہ جو جنگیں تھیں، یعنی جنگ کرنا کا جو فیصلہ تھا وہ کرنا، یعنی مسلمانوں پہ یہ حکم آ گیا کہ اب یہ جنگیں لڑ سکتے ہیں. اور یہ دوسرا سال تھا، دوسرے سال کے شروع میں ہی ہوا تھا، ظاہر محرم اور سفر. پھر کیا ہے؟ پھر فرما رہے ہیں کہ ھذا وفی الثانیۃ الغزو اشتہر الی بوات ثم بدر ووجب تحول القبلۃ فی نصف رجب. پھر غزوہ بوات ہوئی. غزوہ بوات یہ ربیع الاخر میں ہوئی، یعنی ربیع الثانی. ربیع الاول کے بعد ابھی سفر میں ہوئی تھی کون سی؟ جی غزوۃ ابواء. پھر بوات ہوئی کب؟ ربیع الاخر، ربیع الثانی میں بوات میں. یہاں پہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، تو اس کی طرف مسلمانوں نے رخ کرنے کا سوچا، کیونکہ ظاہر ہے اب غزوات اور یہ یعنی الاؤڈ ہو گئیں، اور اب جنگ کرنے کا حکم آ گیا، تو یہ ان کی طرف بڑھے. اور یہاں تک کہ بوات مقام تک پہنچ گئے، اور لیکن وہاں پہ پھر وہ جو لشکر تھا وہ نہیں ملا، اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. وہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، لیکن ربیع الاخر تک وہیں رہے. یعنی پورا ربیع الاول، اور ربیع الاول کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ربیع الثانی میں گئے تھے، ربیع الاخر میں گئے تھے، اور ربیع الاخر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ جمادی الاول. کچھ تھوڑا عرصہ جمادی الاول کا بھی اسی جگہ پہ رہے، یعنی بوات پہ. ربیع الثانی کو ربیع الاخر کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ربیع تو نہیں آ رہا، ہاں تو آخری ہو گیا یہ. صحیح.
نہیں سمجھ آیا بھائی؟ ایک ربیع الاول ہے اور ایک ربیع الثانی ہے. ثانی مینس سیکنڈ ون, 2. تو اب 2 کے بعد 3 آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو یہ آخری والا ہی ہو گیا نا, یعنی دوسرا ربیع. ایک ربیع الاول ہے اور ربیع الاخر ہے, تو ربیع الاخر ہی ربیع الثانی ہے. تو یہ غزوہ بوات ہوئی. اس کے بعد ثم بدر, پھر بدر ہوئی. کون سی بدر ہوئی؟ غزوہ بدر, وہ جو مشہور ہے. وہ نہیں ہوئی. ہاں, غزوہ بدر جو ہے وہ 3 ہیں. کتنی ہے؟ 3. ایک ہے غزوہ بدر اولا, ایک ہے غزوہ بدر کبرا, اور ایک ہے غزوہ بدر اخرا, آخری اخرا. یہ آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے. یہ جو ذکر ہے نا یہاں پہ ثم بدر, یہ غزوہ بدر اولا ہے, اولا والی ہے, یعنی پہلی بدر کی جنگ. 2 جنگیں ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں. ایک ہے بدر اولا, ایک ہے بدر کبرا. وہ جو آپ سب کو پتہ ہے اور مشہور ہے وہ بدر کبرا ہے, جو بدر کا مارکا تھا, بدر کے مقام پہ ہوا اور مسلمانوں کو ظاہر اس میں جیت ہوئی, وہ بدر کبرا ہے. یہ جو ہے یہ بدر اولا ہے. اور یہ کب ہوئی؟ جمادی الاخر کے مہینے میں, یعنی جمادی الثانی میں. جمادی الاول میں بوات سے واپس آئے, اب جمادی الاول گزارا مدینہ میں, اور جمادی الاخر میں یہ غزوہ ہوئی. اور اس غزوے کو غزوہ صفوان بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ صفوان. جی گئے تھے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا. نہیں, وہی تو یہ, اس میں لڑے ہوں یا نہ لڑے ہوں, قتال ہوا ہو یا نہ ہوا, اس کو غزوہ کہیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اس میں اب غزوات کرنے کا حکم آ گیا. صحیح, شروع ہو گئی, اب غزوے شروع ہو گئی, یعنی اب لڑنے کا, قتال کا حکم آ گیا مسلمانوں کو. یہ غزوہ بدر اولا ہوئی کیوں تھی؟ ایک شخص تھا کرز بن جابر الفہری. یہ شخص آیا, اس نے مدینہ کے پاس ایک مقام تھا, بلکہ یہ ہاں نہیں, اس نے آ کے کام یہ کیا, اس نے مدینہ کے کونے پہ آ کے نا ایک حملہ کر دیا, اور وہاں سے کچھ جو جانور تھے وہ یہ لے گیا, اور ایک آدھ کو انہوں نے غالباً مار بھی دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نکلے اور یہاں تک کہ صفوان مقام تک گئے, اس لیے اس کو غزوہ صفوان کہا جاتا ہے. لیکن یہ بھاگ چکا تھا, اس کو پکڑ نہیں پائے, اور اس کو کیا کہا جاتا ہے, کیونکہ جو صفوان ہے یہ بدر کے ایک کنارے پہ ہے, اس لیے اس کو بدر الاولا کہا جاتا ہے. وہ نہیں ملا, وہ بھاگ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. کس کا؟ کب سے تیسرا؟ جی نہیں, یہ سارے غزوات انہوں نے نہیں شامل کیے اس میں. یہ ابھی جتنی ترتیب بتائیں گے, بیچ میں اور بھی کچھ ہیں جو انہوں نے مس کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مین بتا رہے ہیں. اور بھی سریے اور غزوات ہوتے رہے ابھی بیچ میں, اس کو یہ نہیں کریں کہ یہ تیسرا تھا. ان کی گنتی کے مطابق یہ تیسرا ہے. صحیح نہیں, ابھی ہوگی. جی ثم بدر, یہ یعنی بدر اولا. اب کیا ہوا؟ ووجب, واپس آ جائیں اشعار پہ. الا بوات ثم بدر ووجب, بوات ہوئی پھر بدر ہوئی, ووجب اس کا تعلق اگلے حصے سے ہے. ووجب تحول القبلۃ فی نصف رجب. جمادی الاخر میں کہاں گئے تھے؟ بدر اولا میں. بدر اولا ہوئی, اب آ گیا رجب. رجب میں تحول قبلہ ہو گیا. کتنے مہینے ہو گئے مدینہ آئے ہوئے؟ ربیع الاول میں وہ آئے تھے بھائی, سال سے اوپر ہو گیا. کریں گنتی کریں, ربیع الاول کو کاؤنٹ کریں, 7واں مہینہ ہے, یعنی 16 مہینے ہو گئے. ٹھیک, 16 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. 1.5 سال ہو گئے نا, 1.5 سال ہو گئے. ہاں
ہاں 1.5 ہو گئے. لیکن بہرحال اس میں اختلاف ہے, آگے وہ یہی کہہ رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا یہ نہیں کہا, لیکن اس میں اختلاف ہے. یہ بات تو یعنی واضح ہے کہ تحول قبلہ ہوئی بدر اولیٰ کے بعد, دوسرے سال ہوئی ہے. جمہور کا بھی یہی موقف ہے اور ابن عباس سے بھی یہی منقول ہے. کتنے ہو گئے؟ ربیع الاول سے ربیع الاول 1 سال ہو گیا. ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب, 16 ہی مہینے ہوئے نا یار, خامہ خائی جو ہے وہ جی. تو بھائی 16 مہینے, اگر رجب میں تحول قبلہ ہوا ہے تو 16 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. اگر دوسرا قول لیتے ہیں, جیسے کہا گیا ہے کہ بڑا جو بدر کا معرکہ تھا اس سے پہلے ہوا ہے, کسی نے کہا کہ جی شعبان میں ہوا ہے, کسی نے کہا جمادی الاخر میں ہوا ہے, لیکن جو ناظم کہہ رہے ہیں اور یہی جمہور کا موقف ہے کہ رجب کے مہینے میں, یعنی 16 مہینے بعد جو ہے وہ تحول یا تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی یہی ذکر کیا ہے. من بعد ذی العشیر یا اخوانی وفرض شہر الصوم فی شعبانی. من بعد ذی العشیر یا اخوانی, یعنی یہ جو بدر اولیٰ ہوئی تھی نا, یہ ایک اور غزوہ ہوئی تھی, غزوہ ذی العشیر, غزوہ ذی العشیر, اور اس کو عشیرہ بھی کہتے ہیں. آپ سیرت کی کتابیں کھولیں گے ترجمے والی تو اس میں ٹائٹل لکھا ہوگا غزوہ ذی العشیر یا غزوہ عشیرہ. اور یہ بدر اولیٰ جو ہے یہ اس کے 10 دن بعد ہوئی تھی, یعنی بدر اولیٰ جو جمادی الاخر میں ہوئی تھی یہ غزوہ عشیرہ کے 10 دن بعد ہوئی تھی. تو میں نے کہا نا کہ یہ اس کو اس طرح سے ترتیب میں نہ رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاول میں ادھر گئے, بذات خود گئے, اور ایک مقام تھا ینبع, وہاں تک پہنچے اور پورا مہینہ وہاں پہ ٹھہرے, یہاں تک کہ جمادی الاخر کی بھی راتیں وہاں ٹھہرے, اور پھر مدینہ آ گئے. لیکن اس میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی, ابھی تک بھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. پھر کیا ہوا؟ وفرض شہر الصوم فی شعبانی. کہاں تک پہنچ گئے بھائی ہم؟ رجب کراس ہو گیا, اب شعبان آ گیا کیونکہ رمضان آنے والا ہے. تو رمضان سے پہلے شعبان میں روزے اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. ہجرت کے دوسرے سال, ابھی ہم دوسرے سال ہیں, ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں روزے یعنی رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. کب؟ جب قبلہ تبدیل ہو چکا تھا. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر. اب آ گئے جی بدر کبریٰ, شعبان آ گیا, شعبان کے بعد رمضان آ گیا, رمضان میں روزے فرض ہو گئے, مسلمان روزوں میں ہیں, تو اب غزوہ بدر کا معرکہ آ گیا. اور یہ ہوا کیا تھا کہ شام کی طرف سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی. ظاہر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ. تو اب یہ بہرحال سیرت میں اختلاف ہے, مجھے زیادہ اس میں تحقیق کرنے کا ٹائم نہیں ملا. 2 باتیں ہیں. ایک, یا تو مسلمان خود اس قافلے کے پیچھے جانے کے یعنی انہوں نے نیت کی کہ خود اس قافلے پہ جائیں, اس کو پکڑیں, یا کیونکہ اب قتال کی اجازت ہے. یا پھر ہاں پہلا آپشن کیا ہے کہ مسلمان خود جانے کا ارادہ کیا اور اس بات کی خبر ابو سفیان کو ہو گئی, اور ان کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے مکہ میں یہ خبر پہنچا دی کہ اس طرح محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ تیار کر کے اس طرف آ رہے ہیں, تو آپ لوگ بھی تیاری پکڑیں. اور یہ کر کے ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا, اور جو سمندر کے ساتھ کا علاقہ رستہ تھا وہاں سے یہ مکہ پہنچ گئے, جو مین علاقہ تھا وہاں سے نہیں گئے. اور دوسرا موقف یہ ہے جو علامہ شبلی نعمانی
رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے بڑا نقد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان جا رہے تھے اس پہ حملہ کرنے کے لیے، بلکہ ان کو کسی نے یہ بات پہنچا دی اور وہاں سے مکہ میں بات چلی گئی، اور مکہ سے لوگ آ رہے تھے تو مسلمان نکلے. پھر مسلمان نکلے کیونکہ مکہ سے لوگ آ رہے تھے مدینہ کی طرف قافلہ لے کے، تو مسلمان نکلے. تو اللہ عالم اس میں کیا صحیح بات ہے. خلاصہ یہی ہے کہ ابو سفیان چلے گئے، مکہ سے قافلہ آیا اور یہاں سے مسلمان گئے اور جا کے بدر کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پہ جو بدر کے کنویں تھے وہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ تو بھاگ چکا تھا، چلا جا چکا تھا، اور وہاں پہ پھر جنگ ہوئی. اور اس کی تفصیلات ہم سب کو پتہ ہے کہ ادھر 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا. اور مزے کی بات یہی ہے، جو 313 کی گنتی ہے نا، یہ کسی مورخ نے نہیں لکھی سوائے واقدی کے. تو بعض علماء نے واقدی کی روایات کو نہیں قبول کیا جا رہا ہے، حدیث میں تو مقبول نہیں ہے لیکن سیرت میں مقبول ہے. تو اس لیے 313 کی گنتی جو اتنی مشہور ہے آپ کی، یہ ذکر ہی واقدی نے کی ہے، اور پورا بدر کا واقعہ اس طرح سے واقعے کے طور پر ذکر کیا. جی یہ اچھا سوال کیا انہوں نے. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک بندہ حدیث میں اگر مجروح ہے، ضعیف ہے، تو سیرت میں کیسے وہ ثقہ ہو گیا. دیکھیں حدیث میں محدثین نے صحیح ہونے کے لیے کرائٹیریاز لگائے ہیں، صحیح، اور بڑے سخت کرائٹیریا لگائے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ جب کوئی ہمارے طرف حدیث بیان کرتا تھا تو شدد نہ ہو، تو ہم بڑی سختی کرتے تھے، یعنی ہم بڑی چھان پٹک کرتے تھے، یہ بند کرتے تو ہم بڑی چھان پٹک کرتے تھے. لیکن جب کوئی سیرت کا کوئی واقعہ بیان کرتا تھا تو تساہلنا، تو ہم ذرا سختی نہیں کرتے تھے، بلکہ تساہل یعنی ہلکے ہو کے کام لیتے تھے. کیونکہ حدیث میں جو ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ کیا ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے اور احکام سے ہے، عقیدے سے ہے، اس لیے حدیث میں سختی کی جاتی ہے. لیکن سیرت میں بہت سا تعلق جو ہے وہ عمل سے یا احکام سے نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی روایات ہے. اس لیے بعض علماء نے اصول الحدیث میں اور اصول التاریخ میں فرق کیا ہے. اصول التاریخ الگ بیان کیا، اصول الحدیث الگ بیان کیا. بعض ایسے بھی علماء وہ کہتے نہیں بھائی تاریخ کی بھی روایتوں کو حدیث کے پیرائے میں جا کے ہم دیکھیں گے، وہ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے محدثین کے لیول کا. لیکن یہ واقدی کی جو روایات ہیں یہ اس لیے منقول ہیں کیونکہ یہ ایک بڑے یعنی تاریخ میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور انہوں نے کافی وہ چیزیں بتائی ہیں دوسری جگہوں پہ نہیں ہے، اور ان کو یعنی ذکر کرنے سے کوئی حکم میں شرعی حکم میں تبدیل نہیں آتا. اب بدر میں 313 تھے یا 312 تھے، کیا اس سے آپ کی نماز پہ فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیا کوئی روزے کا حکم فرق ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اس لیے ان کی روایت کو لے لیا گیا. سمجھے؟ اور پھر ظاہر ہے بدر میں آپ سب کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو ایک رات پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا ان جگہوں کو، اس رات کو نبی علیہ السلام نے کہ کون سا شخص کہاں پہ مرے گا، کہاں پہ قتل کیا جائے گا. اور بیائی نہیں، اگلے دن وہی ہوا، جس کا نام جس جگہ پہ لیا تھا وہیں اس کو قتل کیا گیا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کون قتل کیا جائے گا اور کس جگہ قتل کیا جائے گا. راوی کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے کہ فما اخطا احد منہم، ایک شخص بھی اس جگہ سے جس جگہ جو جگہ نبی علیہ السلام نے بتائی تھی اس جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں تھا. اور ظاہر ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں بھی کی، اور صبح یہ بدر کا معرکہ ہوا اور اللہ کی نصرت بھی آئی، آسمان سے فرشتے بھی آئے، پہاڑ کی ایک جانب سے فرشتے اترے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑے، اور بڑے بڑے مشرکین کفار کے قریش کے جو نام تھے ان کو اس میں قتل کر دیا گیا، جس میں سب سے بڑا نام ابو جہل کا تھا، اس کو اس میں قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں کی جیت ہوئی. اور اس دن کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے. کیا نام دیا جاتا ہے؟ یوم الفرقان، فرقان کا دن، کہ حق اور یعنی
حق اور باطل واضح ہو گیا، فرق ہو گیا حق اور باطل میں، اور اس سے مسلمانوں کا بڑی ان کی شہرت ہوئی، پورے عرب میں مشہور ہو گیا کہ جی قریش کو شکست ہو گئی. اور اسی وجہ سے جو ابو سفیان واپس لوٹے تھے مکہ میں، وہ اگلی جنگوں کی پھر تیاری کرنا شروع ہو گئے. تو یہ بہرحال بدر کا مارکا تھا. اور یہ کس دن ہوا؟ کس دن ہوا جی؟ 17 رمضان کو. رمضان میں ہیں ابھی ہم دوسرے سال کے. 17 رمضان کے دن یہ مارکا ہوا، رمضان کی 17 تاریخ کو. میں نے کہا اس پہ میری کوئی زیادہ تحقیق نہیں ہے، میں نے علامہ شبلی نعمانی صاحب کا اس پہ تبصرہ پڑھا تھا، اور اس کے آگے مزید اس کا کیا جواب علماء نے دیے وہ مجھے نہیں پتا. بہرحال علامہ شبلی نعمانی صاحب کی کتاب جو ہے وہ دیکھ کے پڑھنی پڑتی ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ علماء اختلاف کرتے ہیں. میں نے بس یعنی کہتے ہیں ذکر کرنے کے لیے ذکر کر دیا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس وجہ سے بھی کہ مستشرقین کی طرف سے یا بعض غیر مسلم کی طرف سے اعتراض وارد کیا جاتا ہے، یہ تو لوٹ مار کرنے جا رہے تھے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے. تو بہرحال اس پہ مزید پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی. 17 رمضان گزر گیا، ٹھیک ہے، 17 رمضان گزر گیا. اب رمضان کے بعد کیا آتا ہے؟ شوال آتا ہے. شوال میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے دن عید ہوتی ہے، اور عید سے پہلے مسلمانوں کو ایک اور حکم دیا جاتا ہے، کیا؟ صدقۃ الفطر کا. تو 17 رمضان کے 10 دن بعد، 10 راتوں بعد صدقۃ الفطر کا حکم نازل ہوا. مسلمانوں پہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر واجب ہوئی. یہی کہہ رہے ہیں وَوَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِن بَعْدِ بَدْرٍ بِلَيَالٍ عَشْرٍ. جی 27 رمضان کو جی وجبت واجب ہوئی اس میں زکوٰۃ فطر. زکوٰۃ فطر واجب ہوئی من بعد بدر، بدر کے بعد، بلیال عشر، 10 راتوں کے بعد. 10 راتوں کے بعد یہ زکوٰۃ فطر واجب ہوئی. اور کتنی ہے یہ زکوٰۃ فطر؟ جی صاع من طعام، 1 صاع. اور 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو. صحیح ہے، یعنی ایک اچھی اس کی جو مقدار ہے وہ 2.5 کلو سمجھ لیجیے. اور صاع من طعام کس کس کی طرف سے دینا ہے؟ چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، سب کی طرف سے یہ زکوٰۃ فطر دینے. یہاں تک کہ یعنی ہر کسی کی طرف سے یہ زکوٰۃ الفطر دینی ہے. کہہ رہے وفی زکوٰۃ المال خلف فدری، مال کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے، فدری بس جان لیجئے. یعنی کیا اختلاف ہے؟ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ نبوت کے ہجرت کے دوسرے سال واجب ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے لوگوں کو حکم دیا. اور اختلاف کس چیز میں ہے؟ وہ یہ کہ جی کب اس کا حکم دیا گیا. صحیح ہے، کب یہ فرض کی گئی؟ یہ خلف ای اختلاف، یہ اختلاف ہے اس میں. متى فرضت، کب فرض کی گئی. جمہور کا یہی قول ہے کہ دوسرے سال ہی ہوئی تھی. وَمَاتَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ الْبَرِّ، ابھی نبی علیہ السلام کہاں تھے؟ بدر پہ تھے. اور نبی علیہ السلام کی ایک سنت یہ تھی کہ جب کسی دوسری زمین پہ جاتے تھے، مارکے کے لیے جاتے تھے، تو اس جگہ پہ مارکے کے بعد کچھ دن ٹھہرا کرتے تھے. اور یہ تقریباً 3 دن کی مدت وہاں ٹھہرا کرتے تھے. یعنی مارکا ہو گیا، اب اس کے بعد 3 دن وہاں ٹھہرا کرتے تھے. یہ ان کی عادت تھی نبی علیہ السلام کی. کہہ رہے وَمَاتَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ الْبَرِّ، نبی کی جو بیٹی ان کا انتقال ہوا. کون؟ رقیۃ قبل رجوع السفر، زوجۃ عثمان وعرس الطہر. یعنی نبی علیہ السلام ابھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی واپس مدینہ نہیں آئے کہ پیچھے ان کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا. اور یہ رقیہ کس کی زوجہ تھیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. اور حضرت عثمان جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے یا کہاں تھے؟
وہ مدینہ میں ہی تھے. حضرت رقیہ کی خدمت کے لیے چھوڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ آپ یہیں رہیے, وہ بیمار ہیں ان کی خدمت کیجیے. اور یہ نبی علیہ السلام کے آرڈر پہ وہ رکے تھے. اس لیے جو مال غنیمت بدر سے اکٹھا کیا گیا تھا وہ حضرت عثمان میں بھی تقسیم کیا گیا تھا. لیکن تقدیر کا فیصلہ یہ تھا, اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ابھی مسلمان وہاں سے واپس نہیں لوٹے تھے کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ابھی خبر آئی نہیں تھی بدر کی, جو فتح ہمیں ملی اس کی خبر آئی نہیں تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کی بیٹی کو دفنا رہے تھے. کہہ رہے ہیں ابھی ہم نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ کو دفنا کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہمیں مل گئی. اور خوشخبری دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابھی بدر میں ہی تھے کہ 2 لوگوں کو مدینہ بھیج دیا تھا. اور وہ 2 لوگ کون تھے؟ اس میں ایک نام ہے عبداللہ بن رواحہ کا. ان کو بھیجا مدینہ کے اعلیٰ والی جگہ پر, جو نارتھ کہہ لیجیے اس کو, اعالی المدینہ, ادھر بھیجا. اور زید بن حارثہ کو سافلہ نیچے والی جگہ پہ بھیجا تھا. یہ دونوں بندے بھیجے تھے تاکہ ان کو جا کے خوشخبری سنا دیں کہ ہمیں ان کفار پہ, قریش پہ اللہ نے فتح دے دی ہے اور ان کو ایک شکست کا سامنا ہو گیا ہے. رواحہ زوجۃ عثمان, یہ عثمان کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ. اور پھر کہا عرس الطہری و عرس الطہری, یہ معاملہ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ عرس الطہر یعنی پاک طہر, پاک دامن, طاہر, عفیفہ خاتون جو کہ فاطمہ ہیں, ان کی شادی ہوئی. عثمان کی بیوی رقیہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد جب واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے لوٹے تو فاطمہ کی شادی ہو گئی. کس سے؟ علی القدری, علی سے, جو کہ القدر علی القدر والا ہے, عالی قدر, عالی منزلت والا ہے, بلند مکان والا ہے. یہ مکان سے مراد یہ دنیا کا مکان نہیں, اللہ کے سامنے جو ان کا مقام و منزلت ہے وہ والی. جی کس کی؟ جی یہ تو اب اس کے بعد ہی ہوا نا امام. جی چلیں یہاں سے پھر انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تجمع بین الاختین, 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہ اکٹھا کیا جائے. یعنی ایک مرد شادی اگر کرے تو دوسری اسی خاتون کی بہن سے نہ کرے, اور اسی طرح اس کی پھپھی سے بھی نہ کرے, اور اسی طرح اس کی خالہ سے بھی نہ کرے, اور اسی طرح اس کی بھانجی سے بھی نہ کرے, اور اس کی بھتیجی سے بھی نہ کرے. وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ یعنی ایک طرح کی بد دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن اس پہ قرآن نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا, آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں. اللہ کا کام ہے یا تو ان کو عذاب دے یا اللہ ان کو معاف کر دے. شراب کی حرمت یقینی طور پہ یہ وفیہا 3 سال میں. اور کیا ہوا ہے؟ ولد السبت الحسن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن, ان کی پیدائش ہوئی. كتاب الرسل والهدي الدليل